کہتے ہیں کچھ بستیاں زمین پر نہیں ہوتی، وہ نقشوں میں نہیں ملتے، سفرناموں میں درج نہیں ہوتی، ان پر کوئی حکومت نہیں کرتی، وہ انسان کے اندر خود بخود الفاظ آتی ہیں۔ ان بستوہے کی بنیاد اینٹوں پر نہیں، عادتوں پر ہوتی ہے۔ ان کی گلیاں خیالات سے بنتی ہیں، وہ خیالات جو بار بار لوٹتے ہیں اور ہر بار خود کو سچ ثابت کرتے ہیں۔ ان کے دروازے یادوں سے بنتے ہیں، وہ یادیں جن سے انسان چھٹکارا بھی چاہتا ہے اور انہیں چھوڑنے سے ڈرتا بھی ہے۔ اور ان کی فصیل خوف سے بنتی ہے، ایسا خوف جو انسان کو بتاتا ہے اس حد سے آگے مت جانا، یہاں سب بکھر جائے گا۔ وہ بستی بھی ایسی ہی تھی۔ وہاں رہنے والے لوگ اکٹھے رہتے تھے، ایک دوسرے کے قریب مگر بہت دور۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، بات کرتے تھے، مسکراتے تھے، مگر کوئی کسی کو چھوتا نہیں تھا، نہ ہاتھوں سے نہ دل سے، کیونکہ ہر شخص اپنے اندر کسی اور کے پیچھے بھاگ رہا تھا، کسی بہتر انسان کے پیچھے، کسی پاکیزہ صورت کے پیچھے، کسی ایسے میں کے پیچھے جو آخرکار رب کے سامنے قبول ہو جائے۔ وہ آدمی وہ انہی میں سے ایک تھا، نہ بہت خراب نہ بہت اچھا، بس حد سے زیادہ سنجیدہ۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو گناہ سے نہیں، ناکامی سے ڈرتے ہیں، ناکامی جو رب کے سامنے شرمندگی بن جائے۔ وہ ہمیشہ خود سے ایک قدم آگے رہنے کی کوشش کرتا، اگر آج نیکی کی تو کل اس نیکی کا معیار بڑھا دیتا۔ اس کے لیے ہر چیز پروجیکٹ تھی، نماز بھی، نیت بھی، خاموشی بھی۔ وہ رب کو ایک منزل کی طرح دیکھتا تھا، جیسے پہنچ گئے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر مسئلہ یہ تھا وہ جتنا چلتا راستہ اتنا ہی لمبا ہوتا جاتا، جیسے منزل پیچھے ہٹ رہی ہو، جیسے منزل کبھی تھی ہی نہیں۔ راتیں اس کے لیے آرام نہیں تھیں، راتیں اس کے اندر عدالت بن جاتی تھیں۔ وہ اپنے اعمال کو گواہ بناتا، اپنی نیتوں کو وکیل اور اپنے دل کو مجرم۔ وہ خود ہی مقدمہ لڑتا، خود ہی فیصلہ سناتا اور خود ہی سزا کاٹتا۔ وہ سجدے میں جاتا مگر وہاں بھی کھڑا رہتا، کیونکہ جھکنے کے لیے میں چھوڑنا پڑتا ہے، اور وہ ابھی زندہ تھا، بہت دولتا ہوا۔ ایک دن کچھ ٹوٹا۔ یہ ٹوٹنا کسی گناہ سے نہیں آیا، کسی لغزش سے نہیں، یہ بہت زیادہ صحیح رہنے سے آیا۔ وہ اچانک تھک گیا، نہ جسمانی تھکن نہ ذہنی، یہ وہ تھکن تھی جو انسان کو خود سے آتی ہے۔ وہ بستی کے شور سے بھاگ نکلا، نہ دعا نہ ارادہ نہ منصوبہ، بس چل پڑا، چلتا رہا جب تک قدرت نے اسے روک نہ لیا۔ ایک پرانا درخت تھا، جڑے زمین میں ایسی جیسے کسی سچ کو تھام رکھا ہو، شاخے آسمان میں ایسی جیسے کسی سوال کو چھوڑ رکھا ہو۔ وہ بیٹھ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے کہیں پہنچنے کی کوشش نہیں کی۔ پہلے پہر ذہن پاگل ہو گیا، خیالات اس پر ٹوٹ پڑے، یہ فضول ہے، یہ وقت ضائع ہے، تم کچھ نہیں بن رہے، رب تم سے ناراض ہو جائے گا۔ تب اسے پہلی بار یہ سمجھ آیا، یہ خیالات اس کے دشمن نہیں، یہ اس کی پہچان تھے، اور پہچان مرنے سے پہلے ہمیشہ شور مچاتی ہے۔ پھر وہ آیا، نہ چلتا ہوا نہ آتا ہوا، بس نظر آ گیا۔ درویش کوئی خاص نظر نہیں آتا تھا، نہ نور نہ کرامت نہ دعویٰ، بس ایسا جیسے وہ ہمیشہ سے یہیں بیٹھا تھا۔ اس نے کچھ کہا نہیں، بس بیٹھ گیا، اور یہ خاموشی سبق بن گئی۔ آخرکار اس آدمی نے پوچھا، میں اتنا خالی کیوں محسوس کرتا ہوں؟ درویش نے کہا، کیونکہ تم بھرے ہوئے ہو اپنے اب سے۔ یہ جملہ نصیحت نہیں تھا، آئینہ تھا۔ میں نے تو سب چھوڑ دیا ہے، وہ بولا۔ درویش نے مٹی اٹھائی اور ہاتھ کھول دیا، مٹی خود گر گئی۔ چھوڑنا ایسا ہوتا ہے، درویش نے کہا، جس میں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آنکھیں بند کرو۔ اندھیرا آیا۔ یہ رات کا اندھیرا نہیں تھا، یہ وہ اندھیرا تھا جہاں نام نہیں ہوتے، کردار نہیں ہوتے، شناخت نہیں ہوتی۔ وہ گھبرا گیا۔ میں کہاں ہوں؟ آواز آئی، جہاں رب تمہیں بغیر پردے کے دیکھ سکتا ہے۔ یہاں وہ ٹوٹا، نہ آنسو نہ چیخ، بس ایک خاموش ہار، جیسے کوئی آخرکار ہتھیار رکھ دے۔ اسے سمجھ آیا، وہ رب کو پانا نہیں چاہتا تھا، وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا، اور یہی سب سے بڑی دیوار تھی۔ اب کوئی سوال نہیں آیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں تو انسان بکھر جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ وہ مٹ گیا۔ آنکھیں کھلیں۔ درویش نہیں تھا، درخت وہی تھا، زمین وہی تھی، مگر وہ آدمی اب مرکزی کردار نہیں تھا، وہ بس موجود تھا، نہ کم نہ زیادہ۔ وہ بستی میں واپس آیا۔ لوگوں نے فرق نہیں دیکھا، مگر اب اس کے اندر کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی مقابلہ نہیں تھا، کوئی ثابت کرنے کی خواہش نہیں تھی۔ وہ نماز پڑھتا مگر نماز کو استعمال نہیں کرتا تھا، وہ خاموش رہتا مگر خالی نہیں تھا، اور آخرکار وہ جان گیا، رب اس جگہ نہیں ملتا جہاں انسان کوشش کرتا ہے، وہ اس جگہ ظاہر ہوتا ہے جہاں انسان ہٹ جاتا ہے، اور یہی تصوف ہے، فنا پھر بقا، خاموشی پھر حضور۔